السلام علیکم۔ آج ہم ایک ایسی حقیقت پر بات کرنے جا رہی ہیں جو ہماری دنیا کے پردے کے بالکل پیچھے موجود ہے، لیکن جس کے اثرات نے انسانی تاریخ کا دھارا ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ جی۔ یہ نور، طاقت، پاکیزگی اور الہی حکم کی دنیا ہے، ایک ایسی ہستی کی کہانی جو آسمان اور زمین کے درمیان ایک پل کی حیثیت رکھتی ہے۔ اور اس پل کا نام ہے جبرائیل۔ آج کی ہماری گفتگو آسمانی لشکروں کے سردار، وحی لانے والے اور انبیاء کے رہنما کے بارے میں ہے۔ وہی عظیم فرشتہ۔ جی، وہ عظیم فرشتہ جن کا ذکر آتے ہی ذہن میں 600 پروں والی ایک ایسی مخلوق کا تصور آتا ہے جس کی عظمت کا اندازہ لگانا بھی انسانی عقل سے باہر ہے۔ تو آئیے اس کو کھولتے ہیں۔ ہم صرف یہ نہیں جانیں گے کہ وہ کون تھے، بلکہ یہ سمجھنے کی کوشش کریں گے کہ ان کی تخلیق کیسے ہوئی، ان کی اصل حقیقت کیا تھی، اور انسانیت کے اہم ترین موڑ پر ان کا کردار صرف ایک پیغام رساں سے کہیں بڑھ کر کیا تھا۔ بالکل۔ آئیے بالکل شروع سے شروع کرتے ہیں، جب وقت اور کائنات کا کوئی وجود نہیں تھا۔ اس وقت سے بھی پہلے ہم سب جانتے ہیں کہ فرشتے نور سے بنے ہیں۔ جی، یہ ایک بنیادی عقیدہ ہے۔ جس کی جڑیں صحیح مسلم جیسی احادیث میں ملتی ہیں، لیکن جبرائیل کا نور وہ عام نہیں تھا۔ یہیں سے ان کی انفرادیت شروع ہوتی ہے۔ دیکھیے، روایات میں آتا ہے کہ جہاں باقی فرشتوں کو عمومی نور سے تخلیق کیا گیا، وہیں جبرائیل کو ایک خاص، ایک منفرد نور سے بنایا گیا۔ تو ان کی تخلیق کا جوہر ہی الگ تھا؟ بالکل، ان کا جوہر ہی الگ تھا۔ اور ایک روایت تو ایسی ہے جو ذہن کو ہلا کر رکھ دیتی ہے کہ تخلیق کے فوراً بعد جب انہوں نے اپنے رب کی عظمت کو پہلی بار محسوس کیا تو وہ ہزاروں سال تک سجدے میں گرے رہے۔ جی ہاں، یہ تصور ہی ناقابل یقین ہے کہ ایک مخلوق اپنی پیدائش کے پہلے ہی لمحے میں اس قدر طویل عبادت میں مصروف ہو جائے۔ بالکل، اور یہ محض ایک واقعہ نہیں، یہ ان کی فطرت کا اظہار ہے۔ یہ اس گہرے ادراک کو ظاہر کرتا ہے جو انہیں اپنے خالق کے بارے میں تھا۔ اچھا۔ اور جب انہوں نے اس طویل سجدے سے سر اٹھایا تو اللہ نے انہیں بے مثال پاکیزگی سے نوازا اور تمام فرشتوں پر سرداری عطا کی۔ تو یہ ان کے مقام کی پہلی نشانی تھی۔ جی، جو ان کی تخلیق کے ساتھ ہی قائم ہو گئی۔ آسمانوں میں فرشتوں کی تعداد کا تو ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ حدیث کے مطابق آسمان ان کے بوجھ سے چرچراتا ہے، جی، کیونکہ کوئی 4 انگلیوں کے برابر جگہ بھی خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ یا رکوع نہ کر رہا ہو۔ اور اس لامحدود فوج کے سپہ سالار جبرائیل تھے۔ اور ان سب کے درمیان ان کی اپنی شان بالکل الگ تھی۔ جی، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی جو روایت ہے جی، صحیح بخاری میں، اس کے مطابق پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں ان کی اصل شکل میں 2 بار دیکھا۔ اور یہ ایک بہت بڑا شرف تھا۔ بہت بڑا، یہ ایک ایسا شرف تھا جو کسی اور نبی کو عطا نہیں ہوا۔ اور یہیں پر بات واقعی دلچسپ ہو جاتی ہے۔ 600 پر یہ کوئی عام پروں جیسا تصور نہیں ہے۔ بالکل نہیں۔ روایت کہتی ہے کہ ان کا ہر پر اتنا بڑا تھا کہ اس نے مشرق سے مغرب تک پورے افق کو ڈھانپ لیا تھا۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ یہ کیسے ممکن ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ ذرا ایک لمحے کے لیے تصور کریں جی، کہ آپ کھڑی ہیں اور جہاں تک نظر جاری ہے، زمین سے لے کر آسمان تک، ہر طرف صرف ایک فرشتے کے نورانی پر پھیلے ہوئے ہیں۔ یہ تو ناقابل یقین ہے۔ بالکل، یہ منظر طاقت، عظمت اور وسعت کا وہ اظہار تھا جو انسانی ذہن کے لیے سمجھنا تقریباً ناممکن ہے۔ یہ صرف اللہ کے آخری پیغمبر کو دکھایا گیا؟ تاکہ وہ اس ہستی کی عظمت کا اندازہ کر سکیں۔ جی، تاکہ وہ اندازہ کر سکیں کہ جو ہستی ان پر وحی لے کر آ رہی ہے وہ کتنی عظیم ہے۔ آپ نے ان کی طاقت اور عظمت کی بات کی، لیکن طاقت کے ساتھ ساتھ ان کی ایک اور خصوصیت بھی ہے جو انہیں منفرد بناتی ہے، اور وہ ہے ان کی پاکیزگی۔ جی، اس کے بارے میں کیا روایت ہے؟ یہاں ایک بہت دلچسپ نکتہ ہے۔ روایات میں جنت کے ایک خاص دریا کا ذکر ملتا ہے جو صرف جبرائیل کے لیے ہے۔ صرف ان کے لیے؟ جی، کہا جاتا ہے کہ جب بھی وہ اس دریا میں غوطہ لگا کر باہر نکلتے ہیں تو ان کے پروں سے ٹپکنے والا ہر قطرہ ایک نئے فرشتے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہ ایک طرح سے علامتی بیان ہے جو ان کی پاکیزگی کی گہرائی اور ان کی ذات سے پھوٹنے والی تخلیقی قوت کو ظاہر کرتا ہے۔ تو ان کی ذات کا انسانیت سے تعلق کب اور کیسے شروع ہوا؟ ظاہر ہے وہ فرشتوں کے سردار تھے، لیکن ان کی کہانی انسانیت کی کہانی سے جڑی ہوئی ہے۔
اس کا آغاز تو پہلے انسان آدم علیہ السلام کی تخلیق کے ساتھ ہی ہو گیا تھا۔ اچھا، جب اللہ نے تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ آدم کو سجدہ کریں تو ان میں جبرائیل بھی شامل تھے۔ یہ پہلا لمحہ تھا جب آسمانی مخلوق نے زمینی مخلوق کے سامنے اللہ کے حکم سے سر جھکایا۔ یہیں سے اس طویل رشتے کا آغاز ہوا۔ جی، جو ہزاروں سال پر محیط ہے۔ اور پھر وہ وحی کے امین بن گئے۔ قرآن انہیں روح الامین کہتا ہے، امانت دار روح۔ یہ بہت بڑا لقب ہے، بہت بڑا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ اللہ کے کلام کو بغیر کسی تبدیلی کے پوری حفاظت کے ساتھ انبیاء کے دلوں تک پہنچاتے تھے۔ وہ آسمان اور زمین کے درمیان وہ مقدس رابطہ تھے جس پر انسانیت کی ہدایت کا انحصار تھا۔ بالکل۔ لیکن ان کا کردار صرف ایک ڈاکیا جیسا نہیں تھا کہ پیغام پہنچایا اور کام ختم ہو گیا۔ نہیں، وہ تاریخ کے ہر بڑے موڑ پر انبیاء کے ساتھ کھڑے نظر آتے ہیں۔ وہ محافظ بھی تھے، رہنما بھی، اور مشکل وقت میں تسلی دینے والے بھی۔ آئیے اس نقطے کو تھوڑا مزید کھولتے ہیں۔ یہ صرف بحران کے وقت ظاہر ہونا نہیں تھا۔ جی نہیں، یہ ایک طرح کی الہی فرسٹ رسپانس ٹیم تھی جو اس بات کو یقینی بناتی تھی کہ اللہ کا منصوبہ پٹری سے نہ اترے۔ بہت خوبصورت تشبیہ ہے۔ مثال کے طور پہ نوح علیہ السلام کے واقعے کو لے لیں۔ جی، جب نوح علیہ السلام کو تاریخ کی سب سے بڑی کشتی بنانے کا حکم ملا تو ظاہر ہے ان کے پاس کوئی تکنیکی علم نہیں تھا۔ بالکل۔ روایات بتاتی ہیں کہ جبرائیل نے انہیں کشتی بنانے کا پورا طریقہ سکھایا، تو وہ یہاں ایک پیغمبر کے ساتھ ساتھ ایک الہی انجینئر کے طور پر بھی نظر آتے ہیں۔ اور یہ مدد کا سلسلہ ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ بھی جاری رہا۔ یقیناً جب انہیں آگ میں پھینکا جا رہا تھا، جب اللہ نے آگ کو حکم دیا کہ وہ ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جائے، جی، تو مفسرین کے مطابق جبرائیل اس لمحے میں ان کے پاس موجود تھے، انہیں تسلی دے رہے تھے۔ وہ اس خوفناک لمحے میں ان کے ساتھی تھے۔ اور یوسف علیہ السلام کے بچپن کا وہ واقعہ جب بھائیوں نے انہیں کنویں میں پھینک دیا۔ تاریخی روایات بتاتی ہیں کہ اس سے پہلے کہ وہ کنویں کی تہہ سے ٹکراتے، جبرائیل نے انہیں اپنے پروں پر تھام لیا تھا۔ ایک بچے کے لیے یہ کیسی تسلی ہوگی کہ جب اس کے اپنے اسے چھوڑ دیں تو آسمان سے فرشتہ اسے بچانے آ جائے۔ بالکل۔ تو ہم یہاں ایک نمونہ دیکھ رہے ہیں۔ وہ پیغام لانے والے، سکھانے والے اور محافظ ہیں، لیکن لوط علیہ السلام کی قوم کے معاملے میں ان کا کردار بالکل مختلف ہے۔ قرآن بتاتا ہے کہ جب فرشتے عذاب لے کر آئے تو ان کے سردار جبرائیل تھے۔ انہوں نے اپنے ایک پر کے کنارے سے اس قوم کو اندھا کر دیا۔ صرف ایک بار سے؟ جی، اور پھر اللہ کے حکم سے ان کی پوری بستیوں کو اٹھا کر الٹ دیا۔ یہاں ان کی طاقت کا وہ پہلو نظر آتا ہے جو تباہی بھی لا سکتا ہے۔ اور یہ سلسلہ تو نئے عہد نامے کی شخصیات تک بھی جاتا ہے۔ زکریا علیہ السلام کو یحییٰ کی خوشخبری اور مریم علیہ السلام کو عیسیٰ کی بشارت۔ جی، دونوں جگہ فرشتے ہی خوشخبری لاتے ہیں، اور اسلامی روایات کے مطابق وہ جبرائیل ہی تھے۔ خاص طور پر مریم علیہ السلام کے پاس وہ ایک کامل انسان کی شکل میں آئے تاکہ وہ ان سے خوفزدہ نہ ہوں۔ یہ بھی ظاہر کرتا ہے کہ وہ موقع کی مناسبت سے اپنی شکل بھی بدل سکتے تھے۔ بالکل۔ تو ہم نے دیکھا کہ وہ محافظ ہیں، رہنما ہیں، تسلی دینے والے ہیں، اور خدائی حکم کو نافذ کرنے والے بھی ہیں۔ اور پھر تاریخ کا وہ سب سے بڑا لمحہ آیا۔ مکہ سے باہر غار حرا میں۔ جی، پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنی معمولی عبادت اور غور و فکر میں مصروف تھے کہ اچانک ایک ایسی زبردست موجودگی نے غار کو بھر دیا جس کا انہوں نے پہلے کبھی تجربہ نہیں کیا تھا۔ وہ جبرائیل تھے۔ جی، انہوں نے صرف ایک لفظ کہا، اقرا، یعنی پڑھو۔ اور یہاں ایک ناقابل یقین نکتہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم امی تھے، یعنی وہ پڑھنا لکھنا نہیں جانتے تھے۔ جی ہاں۔ تو جب کائنات کی سب سے طاقتور مخلوق کا پہلا حکم پڑھو تھا تو یہ صرف ایک حکم نہیں تھا، یہ ایک معجزے کا آغاز تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس پر جبرائیل نے انہیں پکڑ کر اتنی زور سے بھینچا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برداشت جواب دے گئی۔ انہوں نے ایسا 3 بار کیا۔ 3 بار؟ جی، 3 بار۔ ہر بار وہ کہتے پڑھو اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی جواب دیتے۔ یہ محض ایک جسمانی عمل نہیں تھا، یہ روحانی طور پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وجود کو اس عظیم کلام کو وصول کرنے کے لیے تیار کرنا تھا۔ اچھا، تیسری بار بھینچنے کے بعد انہوں نے سورہ علق کی پہلی آیات نازل کی، پڑھو اپنے رب کے نام سے جس نے پیدا کیا۔ اور اس ایک لمحے نے دنیا کی تاریخ کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ ہمیشہ کے لیے۔
جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کانپتے ہوئے گھر پہنچے اور حضرت خدیجہ نے انہیں تسلی دی تو وہ انہیں اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں، جو پچھلی آسمانی کتابوں کے عالم تھے۔ جی۔ ورقہ نے یہ واقعہ سن کر فوراً کہا، یہ وہی ناموس یعنی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا۔ یہ اس بات کی تصدیق تھی کہ نبوت کا وہی سلسلہ جو ہزاروں سال سے چل رہا تھا اب اپنے آخری مرحلے میں داخل ہو چکا ہے۔ اس کے بعد تو جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا ایک مستقل حصہ بن گئے۔ جی بالکل، وہ ہجرت کے سفر میں ان کے ساتھ تھے، بدر کی جنگ میں فرشتوں کی فوج کی قیادت کر رہے تھے، احد کے مشکل وقت میں ان کی ہمت بندھاتے تھے۔ وہ خوشی اور غم ہر لمحے میں ان کے ساتھ ہی رہے۔ ہر لمحے میں۔ یہاں ایک تضاد سا لگتا ہے، ایک طرف 60 پروں والی ایک عظیم ہستی جو پورے افق کو ڈھانپ لیتی ہے، اور دوسری طرف انبیاء کے ساتھ مسلسل قریبی رابطہ، یہ کیسے ممکن تھا؟ دیکھیں، وہ ہمیشہ اپنی اصل شکل میں ظاہر نہیں ہوتے تھے۔ اچھا۔ اکثر وہ ایک صحابی دہیہ قلبی رضی اللہ عنہ کی شکل میں آتے تھے، جو اپنی غیر معمولی خوبصورتی کی وجہ سے مشہور تھے، تاکہ انسان ان کی موجودگی سے خوفزدہ نہ ہو۔ جی، تاکہ بات چیت آسانی سے ہو سکے۔ لیکن خاص مواقع پر، جیسا کہ ہم نے ذکر کیا، وہ اپنی اصل آسمانی شکل میں بھی ظاہر ہوئے، جس کا تجربہ صرف نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا۔ اور ان تمام ملاقاتوں میں سے سب سے گہری اور روحانی ملاقات شاید معراج کی رات تھی۔ بلا شبہ، جب جبرائیل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمانوں کے سفر پر لے گئے، ایک کے بعد ایک آسمان سے گزارتے ہوئے۔ جی، ہر آسمان پر آپ کی ملاقات پچھلے انبیاء سے کروائی اور آپ کو کائنات کے وہ راز دکھائے جو کسی اور آنکھ نے نہیں دیکھے تھے۔ لیکن پھر وہ ایک مقام پر آ کر رک گئے، سدرۃ المنتہا، یعنی آخری حد کا بیری کا درخت۔ یہ بہت ہی اہم لمحہ ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہ آگے کیوں نہیں بڑھتے؟ اور یہ اس پوری کہانی کا شاید سب سے عاجزانہ اور گہرا لمحہ ہے۔ جبرائیل نے جواب دیا، اگر میں یہاں سے ایک قدم بھی آگے بڑھا تو جل جاؤں گا۔ جل جاؤں گا؟ جی، اللہ کے نور کی تجلی سے۔ لیکن اگر آپ جائیں گے تو بلند ہوں گے۔ یہ وہ سرحد تھی جہاں مخلوق کی حد ختم ہو جاتی ہے۔ یہ صرف عاجزی کا لمحہ نہیں، یہ کائنات میں ہر مخلوق کے مقام کی ایک حد بندی بھی ہے۔ بالکل۔ یہ ظاہر کرتا ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا رتبہ فرشتوں کے سردار سے بھی بلند تھا۔ یہ ایک بہت گہرا نقطہ ہے۔ بالکل۔ یہ لمحہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے منفرد مقام کو بھی ظاہر کرتا ہے اور کائنات کے سب سے بڑے فرشتے کی اپنے رب کے سامنے ابدیت اور عاجزی کو بھی۔ وہ جانتے تھے کہ ان کی حد کہاں ختم ہوتی ہے، اور اس حد کا احترام ہی ان کی عظمت تھی۔ جی ہاں۔ قرآن میں انہیں روح الامین کے علاوہ روح القدس یعنی پاک روح بھی کہا گیا ہے۔ جی، اور پچھلی کتابوں میں بھی ان کا ذکر ملتا ہے۔ بائبل میں بھی وہ جبریل کے نام سے ہی ظاہر ہوتے ہیں، جنہوں نے دانیال نبی کو مستقبل کی خبریں دی اور مریم کو حضرت عیسیٰ کی بشارت دی۔ تو تہذیبوں اور مذاہب کے پار ان کا کردار ہمیشہ سچائی پہنچانے والے کا رہا ہے، ہمیشہ۔ اور وہی کا سلسلہ ختم ہونے کے بعد بھی اسلامی عقیدے کے مطابق وہ آج بھی فرشتوں کے سردار ہیں، اللہ کے عرش کے قریب ترین مخلوق، اور ہر لمحہ اس کے حکم کا منتظر ہیں۔ تو آج ہم نے دیکھا کہ جبرائیل صرف ایک پیغام رساں نہیں، بلکہ طاقت، پاکیزگی، علم اور عاجزی کا ایک ایسا سنگم ہے جس کی مثال نہیں ملتی۔ جی، ان کی کہانی تخلیق کے آغاز سے لے کر آخری وحی تک پھیلی ہوئی ہے، ایک ایسی کہانی جو آسمان اور زمین کو آپس میں جوڑتی ہے۔ ان کی کہانی ہمیں اللہ کی ناقابل تصور طاقت اور اس کی تخلیق کی وسعت کی یاد دلاتی ہے۔ یہ ہمیں بتاتی ہے کہ نظر نہ آنے والی دنیا میں ایسی ہستیاں موجود ہیں جن کا وجود، کردار اور طاقت ہماری سمجھ سے کہیں بالاتر ہے۔ آخر میں ایک سوچ جو غور طلب ہے۔ جبرائیل کی کہانی سدرۃ المنتہا پر ایک ایسی حد کو ظاہر کرتی ہے جسے سب سے عظیم فرشتہ بھی عبور نہیں کر سکا۔ جی، یہ ہمیں اللہ کے قرب کی نوعیت اور خود انسانیت کے اندر رکھی گئی اس منفرد صلاحیت کے بارے میں سوچنے پر مجبور کرتا ہے جس کی تعظیم میں فرشتوں نے پہلا سجدہ کیا تھا۔ اس حد کے پار جانے کی صلاحیت صرف انسان کو دی گئی، فرشتے کو نہیں۔ السلام علیکم۔